بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح سے بانجھ جانور یعنی چاہے وہ بکری ہو چاہے گائے ہو، وہ بچہ پیدا نہیں کر پاتا ہو، بانجھ ہو گیا ہے، تو اگر ہم اس کی قربانی کریں تو جائز ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بانجھ جانور جو ہے اس کی قربانی درست ہے۔ کتاب دیکھیے فتاوی رحیمیہ، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کی ناک کٹی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ تو جانور کی اگر ناک کٹی ہے تو ایسے جانور کو بھی آپ نہ خریدیں، کیونکہ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس جانور کی زبان کٹی ہو، جس کی وجہ سے وہ گھاس وغیرہ نہ کھا سک رہی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری۔ اسی طرح سے بھیڑ، بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو، یعنی جیسے بکری کے تھن ہوتے ہیں اور اس میں سے اگر ایک تھن سے دودھ نکلتا ایک تھن سے نہیں نکل رہا ہو تو ایسا جانور عیب دار ہو گیا۔ ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر بھیڑ، بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ کتاب دیکھیے شامی۔ اگر بھینس، گائے، اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو، یعنی 4 تھن ہے لیکن 2 تھن سے تو دودھ نکل رہا ہے اور 2 تھن سے دودھ نہیں نکل رہا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ کتاب دیکھیے فتاوی عالمگیری کہ اگر گائے، بھینس، اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح سے جس جانور کا تھن کٹا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سک رہی ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہے۔ اگر دیکھیے اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ایک تھن سے صرف دودھ نہیں نکل رہا ہے، باقی دوسرے تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر 2 تھن سوکھ جائے، 2 تھنوں سے دودھ نہ نکلے یا کٹ جائے تو قربانی جائز نہیں۔ کتاب دیکھیے کفایت المفتی۔ اسی طرح سے لنگڑا جانور جو ہے، اندھا جانور جو ہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بے عیب جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔